غزل تنقید کے مراحل، تعارف و تمہید۔ اردو شاعری کی تاریخ میں غزل کا ایک خاص مقام ہے۔ دوسری اصناف سخن کے مقابلے میں غزل بیک وقت خواص و عوام میں مقبول ترین صنف سخن رہی ہے۔ غزل ایک کلاسیکی صنف سخن ہے جو فارسی سے ہمارے یہاں آئی اور جسے فارسی نے عربی سے اخذ کیا۔ عربی میں غزل کو وہ عروج اور وہ ہر دل عزیزی نہیں مل سکی جو فارسی میں ملی۔ فارسی غزل لوازم شعری کے اعتبار سے ہی منفرد نہیں ہے بلکہ خیالات کے اعتبار سے بھی اس میں بڑی رنگا رنگی ہے۔ فارسی غزل کو جن شعراء نے بلندی کی انتہا پر پہنچایا ان میں حافظ اور سعدی کے نام سر فہرست ہیں۔ اردو غزل کے سامنے فارسی غزل کی پوری تاریخ تھی جس میں اس کے آغاز و ارتقاء کی پوری داستان محفوظ تھی۔ غزل کی خارجی حیت جس میں قافیہ اور ردیف اور بحور و اوزان کا تصور بھی شامل ہے، فارسی غزل کے تصور ہی پر استوار ہے۔ غزل میں مضامین کی بھی ایک روایت رہی ہے۔ ان مضامین کے سرے بھی فارسی غزل کی روایات میں ملتے ہیں۔ 19ویں صدی کے آخری دہوں میں نئے مضامین کی طرف بھی توجہ ہوئی، لیکن اقبال کی غزل نے غزل کے روایتی مضامین کی کایا ہی پلٹ دی۔ اقبال نے غالب کے مفکرانہ اسلوب کی پیروی کی اور ان مضامین کو غزل کے سانچے میں جگہ دی جو روایتی غزل کے تئیں نامانوس تھے۔ اقبال نے اپنے ان مخصوص فلسفیانہ خیالات کو غزل کے ساتھ مربوط کیا جو ان کی نظموں سے عبارت ہے۔ اقبال کی غزل کی نامانوسیت روایتی ذہنوں کے لیے کسی خاص رغبت کا سامان مہیا نہیں کر سکی۔ اسی وجہ سے اقبال کی غزل کی انفرادیت کو بہت بعد کی نسلوں نے محسوس کیا۔ بالخصوص آزادی کے بعد اقبال کی غزل کی طرف نقادوں کی توجہ ہوئی۔ اقبال کی غزل حالی کی کسوٹی پر پورا اترتی ہے اور نئی نسلوں کو یہ تاثر بھی فراہم کرتی ہے کہ ظرف تنگنائے غزل بقدر شوق اور خوب ہے۔ دا یہ کہ غزل کے خلاف حالی کی سخت ترین تنقید اور محاسبے کے بعد بھی غزل اردو شعراء کا مرغوب صنف سخن رہی ہے۔ جس چیز کا چلن زیادہ ہوتا ہے اتنی ہی اس کی خوبیوں اور خرابیوں کو موضوع بحث بھی بنایا جاتا ہے۔ غزل کی ہر طرح دل عزیزی اس کے احتساب کا سبب بنی۔ 19ویں صدی کے ربع آخر میں غزل تنقید سے احتساب اور نکتہ چینیوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور جس کی تان ترقی پسند نقادوں پر ٹوٹتی ہے۔ سبق کا مقصد: اردو میں باقاعدہ تنقید کا آغاز حالی سے ہوتا ہے۔ حالی کی مقدمہ شعر و شاعری اردو تنقید کا نقش اول ہے۔ حالی نے تنقید کو محض تحسین اور داد و دہش تک ہی محدود نہیں رکھا بلکہ کچھ اصول نقد بھی بنائے اور پھر ان کا اطلاق شاعری اور مختلف اصناف سخن پر کیا۔ انہوں نے تعریف کے پہلو بھی نکالے، مشورے بھی دیے اور ان کی نظر میں جو خرابیاں، کمیاں اور عیوب تھے ان کی نشاندہی بھی کی۔ جس صنف کو سب سے زیادہ سخت قسم کی تنقید کو جھیلنا پڑا وہ غزل ہی ہے۔ حالی کے بعد یہ سلسلہ قائم رہا۔ اس سبق کا مقصد غزل تنقید کے مختلف مراحل کا جائزہ لینا ہے۔ تنقید کے اس عمل میں دونوں پہلو شامل تھے۔ جہاں اسے بے وقت کی راگنی کہا گیا وہیں اس کے محاسن بھی آشکار ہوئے۔ اس سبق میں غزل تنقید کے سفر کا احاطہ کرنے کے لیے درج ذیل عناوین قائم کیے گئے ہیں۔ پہلا، غزل تنقید کا آغاز اور حالی۔ دوسرا، غزل تنقید
اور امداد امام اثر۔ تیسرا غزل تنقید اور کلیم الدین احمد۔ پانچواں غزل کے اور دوسرے نقاد۔ غزل تنقید کا آغاز اور حالی۔ غزل تنقید کے سلسلے میں حالی کا نام سر فہرست ہے۔ حالی ہی نے غزل کی تنقید کی بنیاد بھی رکھی۔ تنقید کے اس عمل کے پیچھے حالی کا غالباً یہ تصور بھی کام کر رہا تھا کہ تنقید کے معنی حسن شناسی یا خوبیوں کے دریافت کے نہیں ہیں۔ تنقید کھوٹے کھرے کی پہچان کراتی، محاسن کے پہلو بپہلو معائب کی نشاندہی کرتی اور ان کا تجزیہ کرتی ہے۔ حالی نے قصیدہ اور مرثیہ کے مقابلے میں مثنوی کی صنف کو بے حد کارآمد قرار دیا۔ ان کا منصب غزل کی اصلاح تھا۔ انہوں نے غزل کو رد یا منسوخ کرنے کی وکالت نہیں کی۔ غزل کو تنقید کے کٹہرے میں کھڑا کرنے کا سب سے بڑی وجہ اس کی عام مقبولیت تھی۔ حالی کا تعلق سر سید کی اس تحریک سے تھا جس نے سماجی و اخلاقی اصلاح کا بیڑا اٹھایا تھا۔ چونکہ ان کی نظر میں غزل میں ایسے مضامین کی فراوانی ہوتی ہے جن کا تعلق صرف روایت سے ہے اور جو ایرانی کلچر کے عناصر اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، چونکہ ہماری زندگی کے تجربے اور مشاہدے سے وہ لاتعلق ہیں، اس لیے غزل کو ہماری زندگیوں کا ترجمان ہونا چاہیے۔ غزل کو وہ اصلاحی مشن کے ساتھ وابستہ کرنے کے درپے تھے تاکہ غزل اخلاق کو بگاڑنے کے بجائے اخلاق کی تربیت کر سکے۔ دوسری چیز ان کے ذہن میں نظم کا نیا تصور تھا۔ انہوں نے غزل پر بحث کرتے ہوئے نظم سے اس کا موازنہ یا مقابلہ نہیں کیا، لیکن نظم کی توسیع و ترقی بھی ان کے منصب میں شامل تھی اور غزل کی عام مقبولیت اس کی راہ میں رکاوٹ کا سبب بن سکی۔ اس لیے انہوں نے نظم کا نام لیے بغیر غزل کے عدم تسلسل کو تنقید کا نشانہ بنایا، ان مضامین خیالی کو نشانہ بنایا جو روایتی تھے۔ بعض مضامین ابتذال کی حدوں کو چھوتے تھے جن سے عوام کے اخلاق میں بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے۔ تاریخی اعتبار سے سر سید اور حالی کے دور کا تجزیہ کیا جائے تو پوری قوم کا مذاق زندگی بہت پست ہو چکا تھا۔ حکومتیں چھن جانے سے خواب غفلت کا شعار بنا لیا گیا تھا۔ نہ تو تعلیم کی طرف توجہ تھی، نہ اخلاق کی درستی کی طرف، نہ نئے حوصلوں کی پرورش کا خیال تھا، نہ کوئی انفرادی یا اجتماعی لائحہ عمل کی ضرورت اور اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کی گئی، اور نہ احساس زیان تھا اور نہ ہی مستقبل سازی کا کوئی تصور۔ گویا ہم اپنے کسی مقصد کا تعین ہی نہیں کر پا رہے تھے۔ ادب چونکہ انسانی ذہنوں اور دلوں پر اثر انداز ہوتا ہے، اس لیے حالی نے غزل جیسی مقبول ترین صنف پر اصلاحی مشن کا بار ڈالنا چاہا۔ اسی بنیاد پر ان کی غزل تنقید درج ذیل جن امور و نکات کو بنیادی حیثیت تفویض کرتی ہے وہ درج ذیل ہیں۔ پہلا، غزل میں عدم تسلسل ہوتا ہے، اس لیے کسی خیال کو پابندی کے ساتھ شروع سے آخر تک نہیں باندھا جا سکتا۔ غزل کی یہ خامی مسلسل غزل سے دور ہو سکتی ہے۔ نمبر 2، غزل زیادہ تر عشقیہ مضامین کے بیان پر اکتفا کرتی ہے، اور عشقیہ مضامین کے ساتھ اخلاق و حکمت اور متصوفانہ مضامین بھی ایک ہی غزل میں بیان کیے جاتے ہیں، جسے حالی ناروا قرار دیتے ہیں۔ عشقیہ مضامین میں جذباتی صداقت کا ہونا ضروری ہے۔ عموماً شعراء ان کیفیات کا اظہار کرتے ہیں جن کا انہیں کوئی تجربہ ہی نہیں ہوتا، بجائے
ان کے ایسے مضامین جامع الفاظ میں باندھے جائیں اور عشق کے تصور کو وسعت بخشی جائے اور ایسے الفاظ سے بچنے کی کوشش کی جائے جن سے واضح طور پر مرد یا عورت کی جنس ظاہر ہوتی ہو۔ نمبر 3، کنگھی چوٹی، زاہدوں پر طعن و تعریض، خرابات نشینی پر تفاخر جیسے مضامین ترک کر دینے چاہیے۔ گویا جو بھی مضمون ہو حالی کے خیال کے مطابق، عقل و شرع کے مطابق ہو۔ نمبر 4، غزل کے مضامین میں وسعت کی ضرورت ہے۔ فرسودہ خیالات سے بچنا اور خیالات کا پاکیزہ و لطیف ہونا ضروری ہے۔ جہاں تک ہو سکے قومی اور وطنی جذبات و تصوف کے مضامین کو ترجیح دینا چاہیے۔ نمبر 5، مانوس الفاظ کے علاوہ، حقیقی معنوں کے علاوہ مجازی معنوں یعنی استعارے اور کنایے جیسی فنی تدابیر کو ترجیح دینا چاہیے، لیکن ردیف اور قافیے کی پابندی کی وجہ سے غزل صنائی کا نمونہ بن جاتی ہے۔ دراصل حالی نے خراب شاعری ہی کو ملحوظ رکھا، ورنہ صنائی کے نمونوں یا کنگھی چوٹی کے مضامین کے علاوہ شعراء نے حیات و کائنات کے رموز کو بھی التفات بخشا ہے۔ میر کے یہاں مبتذل مضامین کی کمی نہیں ہے، لیکن کثرت ان خیالات کی ہے جن میں جذبات کی صداقت پائی جاتی ہے۔ غالب تو گہرے سے افکار کو بادو ساغر کے پردے میں باندھتے ہیں۔ آتش و ناسخ کی توجہ اسلوب کی خارجی چستی اور درستی پر رہتی ہے، لیکن ان کے کلام میں سادہ بیانی کی مثالیں بھی کثرت سے ملتی ہیں۔ آتش کے قلندرانہ اور متصوفانہ مضامین اور ناسخ کی مضمون آفرینی اور معنی آفرینی کے علاوہ ایسے اشعار کا بھی قحط نہیں ہے جن میں جذبات کی گرمی اور اخلاص کا رنگ چوکھا ہے۔ غزل تنقید اور امداد امام اثر۔ امداد امام اثر سے قبل حالی کے ان خیالات کو بڑی حد تک شہرت مل چکی تھی جن کا تعلق غزل تنقید سے تھا۔ حالی نے تصویر کا محض ایک ہی رخ دیکھا تھا جو بدنما اور کریہ تھا۔ امداد امام اثر نے بغیر نام لیے ہوئے اکثر حالی کی مغربیت پر نکتہ چینی کی ہے یا حالی کے خیالات ہی کو دوسرے لفظوں میں بیان کر دیا ہے۔ حالی نے چونکہ غزل کی حیت اور روایتی مضامین کی تکرار، قافیہ پیمائی، صنائی اور عدم تسلسل پر کئی قسم کے اعتراض کیے تھے، اس کے رد عمل کے طور پر اثر غزل کے تعلق سے ایک بہت بہتر اور خوشگوار تصور رکھتے ہیں۔ ان کے مطابق نمبر 1، غزل ایک غنائیہ صنف ہے۔ وہ یونانی میں لیرک کے مماثل ہیں، جس میں خارجی مضامین بھی داخلی رنگ آمیزی کے ساتھ ظہور میں آتے ہیں۔ گویا قلبی واردات اور ذاتی احساسات کا اظہار ایک ایسا صنفی تقاضا ہے جو صرف غزل ہی سے عبارت ہے۔ نمبر 2، نازک خیالی اور آراستگی قلب کے علاوہ مزاج کی شوخی بھی ضروری ہے، یعنی غزل میں کھلا ڈھلا پن ہوتا ہے اور ہر طرح کے خیالات کے ادا کرنے کی اہلیت ہوتی ہے۔ نمبر 3، غزل گوئی یا یہ کہیے کہ اعلیٰ درجے کی غزل ایک دشوار شے ہے۔ ہر شاعر غزل کہنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اثر کی نظر میں اشعار موضوع کر لینا اور سچی کیفیت قلبی کے ساتھ کچھ کہہ لینا اور ہے۔ نمبر 4، غزل کی زبان کو سادہ ثنائے و بدائے، مبالغہ آرائی، ضلع جگت، ببتی سے پاک ہونا چاہیے۔ غزل کے مضامین حکمت آگی اور ہجر و وصال کے مضامین فطرت کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ نمبر 5، غزل عشقیہ جذبات و احساسات کے لیے موزوں ہے۔ امداد امام اثر نے حالی کا نام لیے بغیر غزل کے عدم تسلسل کو
اس کی قابل قدر خوبی سے تعبیر کیا ہے، جس کی 2 مصروں میں گہری سے گہری بات بڑے مؤثر طریقے سے ادا ہو جاتی ہے۔ اس کا مقابلہ دنیا کی کسی زبان کی کوئی صنف نہیں کرتی۔ حال ہی کے مقابلے میں اثر ردیف و قافیہ کی اہمیت و معنویت اور افادیت کے بھی قائل ہیں، بلکہ اس کی وکالت کرتے ہیں۔ غزل تنقید اور کلیم الدین احمد۔ غزل تنقید میں حال ہی کے بعد کلیم الدین احمد کا نام اس معنی میں بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ انہوں نے اپنے خیالات کو بغیر کسی لاگ لپٹ کے پیش کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے غزل کی اصلاح کا بیڑا نہیں اٹھایا، بلکہ غزل کی خارجی حیت، اس کے عدم تسلسل، اس کے مضامین کی روایت، قافیہ پیمائی وغیرہ کو موضوع بحث بنایا۔ ان کا کہنا ہے کہ ربط، اتفاق، تکمیل یہی تہذیب کا سنگ بنیاد ہیں، اور ان سے غزل بالکل مبرہ ہے۔ ہر شعر مکمل ضرور ہوتا ہے، لیکن غزل میں چند مختلف المعنی اشعار اکٹھا کر دیے جاتے ہیں، جن سے یہ اثر زائل ہو جاتا ہے اور ذہن و ادراک پر کسی مکمل تجربے کی تصویر نقش نہیں ہوتی، بلکہ چند بے ربط نقوش مرتسم ہو جاتے ہیں، جن سے تہذیب یافتہ دماغ کو لطف نہ تربیت یافتہ تخیل کو سرور ممکن ہے۔ ظاہر ہے غزل کا ہر شعر خود مکتفی ہوتا ہے، اور وہ مختلف رنگوں کے موتیوں میں بندھے ہوئے ہار کا تاثر فراہم کرتا ہے۔ چونکہ ہر شعر دوسرے شعر سے ایک علیحدہ مضمون کا حامل ہوتا ہے، اس لیے بظاہر اس میں ایک انتشار کی صورت کا واقع ہونا فطری ہے، جبکہ کلیم الدین احمد کسی بھی تخلیقی فن پارے میں مکمل تجربے کی تصویر یا خیال کے ارتقاء کی صورت دیکھنے کے مدعی ہیں۔ غزل میں خیالات کی رضاکاری بقول کلیم الدین احمد کسی تہذیب یافتہ دماغ کو لطف مہیا کر سکتی ہے، نہ تربیت یافتہ تخیل کو سرور بخش سکتی ہے۔ اسی بنا پر وہ ببانگ دہل ایک نعرہ لگاتے ہیں کہ غزل نیم وحشی صنف شاعری ہے، کیونکہ وحشی اپنے جذبات کے وجود کو ان کے وجود کی کافی سمجھتا ہے، احساس و اعمال کو وہ غور و فکر پر ترجیح دیتا ہے۔ کلیم الدین احمد نے حال ہی کی طرح مضامین غزل کی یکسانیت سے زیادہ غزل کی صنفی خوبیوں کی نشاندہی کی ہے۔ انہوں نے اپنے تنقیدی نوٹ میں یہ واضح کیا ہے کہ میں نے غزل کی مخالفت نہیں کی تھی، صنف غزل کی خامیوں پر روشنی ڈالی تھی۔ ان کی نظر میں ایسا شاعر ہی بے مصرف ہے جو ایک ہی غزل یا نشست میں کبھی ہجر میں مبتلا ہے، کبھی وصل سے بہرہ مند، کبھی دنیا کے فانی ہونے کا ذکر کرتا ہے تو کبھی بعیش کوش کی تلقین کرتا ہے۔ اس طرح غزل شروع سے آخر تک اضطراری کیفیات کی مظہر بن جاتی ہے۔ کلیم الدین احمد خیالات کی رضاکاری پر اعتراض کرتے ہیں، لیکن غالب غزل میں جو رضاکاری ہے اسے قبول کرنے کا جو جواز فراہم کرتے ہیں، اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ رضاکاری ان کے نزدیک اتنی معیوب نہیں جتنی شاعر میں تخلیقی استعداد کی کمی اس رضاکاری کو خوبی میں بدلنے سے قاصر ہوتی ہے۔ گویا غزل کی حیاتی بے ربطی سے زیادہ غزل گو میں ہنرمندی کی کمی ایک بڑا عیب ہے۔ دراصل کلیم الدین احمد کی نظر میں بھی نظم ہی کا تصور ہے۔ حالی بھی نظم کو ذہن میں رکھتے ہوئے غزل کی رضاکاری کو ایک بڑا عیب سمجھتے ہیں۔ وہ شاعری کے مستقبل کو غزل سے نہیں، نظم سے وابستہ کر کے دیکھتے ہیں۔ ظاہر ہے جو شخص نظم کا یہ تصور رکھتا ہو کہ اس میں تجربہ،
پیچیدہ اور مختلف جذبات و خیالات کا مجموعہ ہوتا ہے، اس میں نقوش بھرپور ہوتے ہیں، بہترین الفاظ کی بہترین ترتیب ہوتی ہے، ارتقاء خیال ہوتا ہے، یعنی ابتدا، وسط اور انتہا میں ربط اور حسن مکمل ہوتا ہے۔ کلیم الدین احمد کو یہ چیزیں غزل میں نظر نہیں آتی۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ اگر نظم میں یہ ساری چیزیں ملتی ہیں تو شاعر کو نظم کہنے سے کون روکتا ہے؟ نظم کا اطلاق غزل پر کر کے اسے مورد الزام ٹھہرانا کوئی صائب عمل نہیں ہے۔ کیا ایسی کسی صنف کو اس کے صنفی تقاضوں سے صرف نظر کیا جانا مناسب ہوگا، جس کی تاریخ کئی صدیوں پر پھیلی ہوئی ہے اور جس کے باعث میر اور غالب کو ہم عظیم شاعر قرار دیتے ہیں؟ غزل اردو قاری کے لاشعور میں بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ غزل پڑھنے یا سننے سے پہلے یہ مان کر اور قبول کر کے چلتا ہے کہ وہ مختلف خیالات کا مجموعہ ہوگی۔ غزل گو کا کمال یہی ہوتا ہے کہ شعر کی چھوٹی سی بساط میں اپنے خیال و احساس کو اس طور پر نظم کر دیتا ہے کہ ہر شعر ایک حسن کامل کی مجموعہ بن جاتا اور جمالیاتی کیف سے سرشار ہوتا ہے۔ غزل کے قاری کو اس میں وحشی پن نظر آتا ہے، نہ انتشار اور مضامین کی تکرار کسی قرار اور نہ احساس اجنبیت کی۔ اس نفسیاتی نقطے پر کلیم الدین احمد کو غور کرنا چاہیے تھا۔ غزل کے دوسرے نقاد۔ غزل تنقید میں منفی اور مثبت دونوں طرح کی مثالیں ملتی ہیں۔ حال ہی کے بعد امداد امام اثر نے غزل کی بعض خامیوں کے علاوہ کچھ خوبیاں بھی بتائیں۔ شبلی غزل میں عشق و محبت کے مسلسل بیان نہ ہونے کو غزل کا نقص بتاتے ہیں۔ نظم طباطبائی نے غزل میں مضامین کے تنوع کے پیش نظر اسے تناقض سے تعبیر کرتے ہوئے وہی باتیں کہی ہیں جو دوسرے لفظوں میں حالی اور بعد میں کلیم الدین احمد کہتے ہیں۔ ستم کی بات تو یہ ہے کہ شاعر غزل گو کسی مضمون کے کہنے کا قصد ہی نہیں کرتا۔ جس قافیے میں جو مضمون اچھی طرح بنتے دیکھا اس کو باندھ لیا۔ ایک شعر میں بت پرستی ہے، دوسرے میں توحید و عرفان، ابھی ناقوس پھونک رہے تھے، اس کے بعد ہی نعرہ تکبیر بلند کیا۔ ظاہر ہے طباطبائی کا یہ بیان غزل کے فن کے بجائے غزل گو پر صادق آتا ہے۔ جوش نے بھی اسی بنا پر غزل کو مجذوب کی بڑھ کا نام دیا ہے۔ ظاہر ہے جوش کی نظر میں بھی نظم کا تصور تھا جس میں ارتقاء خیال کی صورت ہوتی ہے۔ لطف تو یہ ہے کہ جوش کی نظمیں خود ارتقاء خیال کے تصور پر پورا نہیں اترتی۔ ان کی نظم ایک نئے انداز کی غزل ہے جسے غزل مسلسل بھی نہیں کہا جا سکتا۔ جوشی کی طرح عظمت اللہ خاں بھی اپنے ذہن میں نظم کا تصور رکھتے ہوئے یہ کہتے ہیں، فرض کیجئے ایک آپ کے معقول مقطع تعلیم یافتہ دوست آپ سے اس گوناگونی سے گفتگو کریں، ایک جملے میں اپنی معشوق کے لب لالین کا ذکر کریں، دوسرے میں حور و قصور کا بیان ہو، ایک میں زاہد پر بھونڈا فقرہ کسیں، دوسرے میں تصوف کی ترنگ میں کوہ طور پر خدا کا جلوہ دیکھیں، غرض اس طرح بے ربط خیالات کا طومار باندھ دیں، تو کیا آپ ان صاحب کو یہ سمجھیں گے کہ وہ اپنے آپ میں ہیں؟ عظمت اللہ خاں یہی نہیں کہتے، آگے چل کر یہ حکم بھی صادر فرماتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ خیال کے گلے سے قافیہ کے بننے کو نکالا جائے، اور اس کی بہترین صورت یہ ہے کہ غزل کی گردن بے تکلف مار دی جائے۔ وہ غزل کو قافیہ کے استبداد سے نجات دلانے کی بات بھی کہتے ہیں، کیونکہ غزل محض قافیہ پیمائی ہے اور تسلسل ایک جرم کی حیثیت رکھتا ہے۔ گویا یہ تمام الزامات وہ ہیں جنہیں مختلف نقاد بھی مختلف طریقوں سے دہراتے رہے ہیں۔ جوش بھی قافیہ کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں،
غزل میں قافیہ و ردیف کے لیے مطالب و مضامین لائے جاتے ہیں، نہ کہ مطالب و مضامین کے لیے ردیف و قافیہ، جبکہ جوش کی ساری نظموں میں مطالب و مضامین ردیف و قافیہ کی بنیاد پر ہی استوار ہیں۔ جوش تصور عشق پر بھی پھبتی کستے ہیں۔ ان غزل گویوں کے عشق کی لاکھوں داستانیں دراصل کاربن پیپر کی اتاری ہوئی نقلیں ہیں۔ جوش نے یہ نہیں دیکھا کہ انسانی جذبات، خیالات اور محسوسات یا تجربوں میں یوں بھی بڑی یکسانیت ہوتی ہے۔ انہیں غزل کو اپنے اپنے طور پر مختلف اسالیب میں ادا کرتا ہے۔ اسی سے غزل گو کی مہارت فن کا پتہ چلتا ہے۔ جوشی کی زبان میں ذوق انصاری بھی غزل کو موجودہ زندگی کے تہ در تہ اور پیچ در پیچ معاملات کی ترجمانی کا اہل نہیں سمجھتے اور رضا خیالی کو اس کا سب سے بڑا نقص قرار دیتے ہیں۔ ترقی پسند تحریک نے معاشی فکر پر اپنی بنیاد رکھی تھی، جس میں مسائل زندگی کی ترجمانی کی خاص اہمیت تھی۔ شعراء نے سرمایہ دارانہ نظام کے استحصالی رویے کے خلاف نظمیں لکھی۔ نظم ہی ترقی پسند شعراء کے لیے ایک زبردست آلۂ کار کی حیثیت رکھتی